اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکن من الممترین صدق اللہ مولانا العظیم صلو علی الحبیب دروشی پڑھیں جی اللہم صلی علی آیات بینات کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ لا ریب کلام میں رب ذوالجلال ارشاد فرما رہے کہ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے۔ اس کو مٹی سے بنایا، پھر اس سے فرمایا ہو جا تو سو وہ ہو گیا۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے حق کا بیان ہے، سو اے مخاطب تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن کریم میں عنوان چل رہا ہے جو ہم آیات تلاوت کر رہے ہیں۔ اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ نجران کے دو راہب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ان پر اسلام پیش کیا کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم تو پہلے سے ہی مسلمان ہیں۔ آپ نے فرمایا تم تو جھوٹ بول رہے ہو، اسلام قبول کرنے سے تین چیزیں تمہیں مانے، ایک تو تم صلیب کی عبادت کرتے ہو، اور پھر تم خنزیر کا گوشت کھاتے ہو، عیسائی خنزیر کا گوشت بھی کھاتے ہیں، اور پھر تم یہ بھی کہتے ہو کہ اللہ کا کوئی بیٹا بھی ہے۔ جب تک کوئی ان تین چیزوں کو چھوڑ نہ دے وہ تو اسلام میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، تو تم اس لیے جھوٹ بول رہے ہو۔ انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان تین چیزیں بیان کرنے کے فوراً بعد سوال کیا کہ اچھا آپ بتائیں نا پھر عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ پھر یہ آیت نازل ہوئی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک حضرت آدم کی طرح ہے۔ میں اب اس میں تھوڑی سی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کیا مثال ہے۔ عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں کیونکہ وہ عام عادت اور معمول کے خلاف باپ کے بغیر پیدا ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ کی تو پھر ماں تھی نا، جناب حضرت آدم علیہ السلام کی تو نہ والد تھے نہ والدہ تھی۔ انہیں کلمہ کن سے فرمایا کن ہو جا، حضرت آدم پیدا ہو گئے۔ فرمایا اگر تم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، تمہاری دلیل یہ ہے ان کا باپ کون ہے، حیران کن ہے، عادت سے معمول سے ہٹ کر ہے، تو جناب حضرت آدم کو بھی تو دیکھو، ان کے تو ماں باپ دونوں نہیں ہیں، ہم نے اسے بھی پیدا کر دیا۔ اب ان دونوں میں ایک چیز جو مشترک ہے وہ کلمہ کن ہے کہ حضرت بی بی مریم پاک حاملہ ہونے سے پہلے فرمایا کن ہو جا، تو وہ حاملہ ہو گئی، تو جناب عیسیٰ کی پیدائش ہو گئی۔ اور مٹی کے خمیر کو کن کہا تو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ تو یہ پیدائش تو زیادہ عجیب تر ہے۔ اس کے بعد علماء کا ایک گروہ روم کے عیسائیوں سے وہ مباحثہ کرنے لگا۔ روم کے عیسائیوں سے پوچھا کہ تم عیسیٰ کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے ہم حضرت عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں کہ جناب عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں ہے، اس لیے وہ اللہ کا بیٹا ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ علماء نے کہا پھر حضرت آدم تو عبادت کے زیادہ مستحق ہیں، ان کے تو باپ نہیں ہے، ان کی ماں بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، تو عبادت تو حضرت آدم کی بھی کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس لیے حضرت عیسیٰ کی ہم عبادت کرتے ہیں، وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور انہوں نے 4 مردے زندہ کیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کتنے مردے زندہ کیے؟ مسلمانوں کے علماء نے کہا تم حضرت عیسیٰ کی بات کرتے ہو کہ انہوں نے 4 مردے زندہ کیے، اللہ کے نبی ہیں حضرت حزقیل علیہ السلام، حزقیل علیہ السلام انہوں نے 8000 مردوں کو زندہ کیا ہے۔ عبادت کی بات کرتے ہو کہ 4 کو انہوں نے زندہ کیے، ان کی عبادت ہے، تو جناب حضرت حزقیل علیہ السلام تو عبادت کے زیادہ مستحق ہیں، 8000 مردوں کو انہوں نے زندہ کیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ وہ تو اس لیے عبادت کے مستحق ہے جناب حضرت عیسیٰ کہ وہ مادر ذات اندھوں برس کے مریضوں کو ہاتھ پھیرتے اللہ شفا دے دیتا۔ تو علماء نے کہا پھر جو جرجیس تھے وہ عبادت کے زیادہ مستحق تھے، کیونکہ وہ آگ میں جل جانے کے باوجود بھی صحیح سالم باہر نکل آئے، تو وہ تو عبادت کے زیادہ مستحق ہیں۔ پھر بھی وہ نہیں نہ مانے۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کے علماء نے کہا تم بات کرتے ہو کہ عبادت کے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زیادہ مستحق ہیں، اب ہمارے نبی کی سنو۔ اگر معجزات دکھانے سے کوئی عبادت کا مستحق ہو جاتا ہے، جناب حضرت قتادہ کی نکلی ہوئی آنکھ تھی اور ہاتھ پر رکھ کر دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لائے تھے، یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی ہے، آنکھ نکل گئی ہے، اسے لگا دیجئے۔ میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دن مبارک اس آنکھ کے ڈیلے پر لگایا، اس جگہ پر فٹ کی، حضرت قتادہ کی آنکھ دوبارہ بحال ہو گئی۔ علماء نے فرمایا اگر تم کہتے ہو معجزات سے اگر عبادت کے مستحق ہیں تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس طرح لوگوں کو شفا دیا کرتے تھے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بینائی دیتے تھے، لیکن ایک چیز ہے جس کا تعلق ہی جڑوں سے ٹوٹ چکا ہے، ہمارے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دن میں اللہ نے اتنی پاور رکھی تھی۔ تو یہ ان کے بارے میں علماء کا ایک مباحثہ تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اس کو مٹی سے بنایا، اس سے فرمایا ہو جا، وہ ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنانے کی حکمت اصل میں تواضع اور انکسار، عاجزی اور انکساری۔ مٹی جو ہوتی ہے یہ نیچے رہتی ہے، اور انسان کو مٹی سے اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ اس میں عاجزی اور انکساری آ جائے، اور پھر مٹی جو ہوتی ہے یہ چیز کو اپنے اندر دبا لیتی ہے۔ فرمایا اس لیے بھی مٹی سے پیدا کیا ہے چونکہ ہم انسان کو پیدا کریں گے، انسان دوسرے کے عیبوں کو اپنے اندر دبا لے گا، لیکن آج الٹ ہو رہا ہے، ہم دوسروں کے عیب کو بیان کرتے پھرتے ہیں۔ تو یہ فطرت کے خلاف جب بھی کوئی جاتا ہے تو نقصان اٹھاتا ہے۔ مٹی کی فطرت یہ ہے کہ اپنے اندر چیزوں کو دبا لے، اس لیے کہ انسان لوگوں کے عیوب جو ہیں ان پر انسان پردہ ڈالے، اس لیے اسے مٹی سے بنایا گیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں چونکہ آیت کا پہلا حصہ ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک حضرت آدم کی طرح ہے۔ اب مماثلت کیا ہے؟ مماثلت سنیے، دونوں بغیر باپ کے پیدا کیے گئے، جناب عیسیٰ بھی جناب حضرت آدم علیہ السلام بھی، اور دونوں کلمہ کن سے پیدا کیے گئے، اور دونوں ہی اللہ کے نبی ہیں، دونوں اللہ کے بندے بھی ہیں۔ دونوں کی مخالفت کی گئی، جناب حضرت آدم پاک کی مخالفت ابلیس شیطان نے کی، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت جو ہے عیسائیوں نے کی اور یہودیوں نے کی۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام آسمانوں سے مخالفت کی وجہ سے آسمانوں سے زمین پر آ گئے، جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مخالفت کی وجہ سے زمین سے آسمانوں پر اٹھائے گئے۔ یہ مماثلت ہے۔ پھر فرمایا کہ اب حضرت آدم علیہ السلام کامیاب ہو کر جنت میں چلے جائیں گے، حضرت عیسیٰ کامیاب ہو کر دنیا میں تشریف لے آئیں گے، اس کے بعد جنگ ہوگی، جہاد ہوگی، دجال کو قتل کریں گے، پھر جنت میں جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں کے علم کا اظہار فرمایا، فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو یہ سورہ بقرہ میں فرمایا۔ جناب حضرت عیسیٰ کی باری آئی تو فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہم نے عیسیٰ کو بھی کتاب، اگر آدم کو ہم نے نام سکھائے تو ہم نے حضرت جناب عیسیٰ کو بھی حکمت اور علم سکھایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حجر میں، دونوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنی پسندیدہ روح کو پھونکا، یا اللہ یہ جتنی مخلوق ہے ساروں کے اندر ہی تو نے روح پھونکی ہے، تو یہ تیرے اپنے مقرب بندے ہیں۔ تو اب قرآن نے ان دونوں کو کے بارے میں فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنی پسندیدہ روح آدم میں بھی پھونکی، جناب حضرت عیسیٰ میں بھی پھونکی۔ یہ مماثلت ہے۔ فرمایا حضرت عیسیٰ کے متعلق فرمایا وَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا سورہ انبیاء میں، اور پھر فرمایا کہ یہ دونوں ہی اللہ کے محتاج بھی ہیں اور دونوں کھاتے بھی ہیں اور دونوں کے لیے موت مقدر ہے، اس لیے کوئی انہیں اللہ کا
بیٹا نہ کہے۔ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو عقائد ہوتے ہیں، اب دیکھیں نا، یہ عقیدہ ہے ہم مسلمانوں کا، یہ عقیدہ ہے۔ اگر بندہ ان عقائد کے خلاف جا کر کہے کہ میں تو چڑیوں کو دانہ ڈالوں گا اور مجھے اللہ ثواب دے لے گا، وہ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی نا کہ یورپ ممالک میں یہ جو گورے یہ جانوروں کی خدمت کرتے ہیں، مسلمان پھر ان کی مثالیں دیتا پھرتا ہے، دیکھا جی وہ ادھر وہاں پر ایسا کریں۔ جتنے بھی اگر وہ نیک اعمال بھی کریں گے، جب تک وہ عقیدہ درست نہیں کریں گے، یہ اعمال صالحہ انہیں فائدہ نہیں دیتے۔ اعمال صالحہ فائدہ تب دیں گے جب عقیدہ پکا ہوگا، عقیدہ پختہ ہوگا۔ اور میں ساتھ ساتھ آپ کو عقائد کے حوالے سے بتاتا رہتا ہوں، عقیدہ یہ نہیں ہے کہ جو آج 1400 سال بعد کوئی بھی شخص یہ کہے کہ ہو سکتا ہے ان کا عقیدہ 1400 سال بعد انہوں نے گڑھا ہے، نہیں۔ میں ہر چیز کو قرآن اور احادیث کے مطابق بیان کر کے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا عقیدہ تھا۔ کسی بھی قسم کا معجزہ ہو تو وہ حضور کے صحابہ کا عقیدہ ہے، اور جو پھر ان کے تربیت یافتہ تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کے عقائد جو ہیں وہ قرآن حدیث کے مطابق ہیں۔ ہم تو انہی سے عقیدہ لیتے ہیں اور اسی عقائد پر ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قائم بھی رکھے، اللہ ہمیں اسی عقیدے پر موت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔